نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آباد محمد السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ زندگی آسانیوں اور مشکلات سے عبارت ہے۔ نظام قدرت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہر پریشانی اور مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، ہر رنج اور تکلیف کے بعد خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے رات کے بعد دن کا آنا نظام قدرت ہے، اسی طرح پریشانی کے بعد آسانی کا آنا، تنگ دستی کے بعد خوشحالی کا ملنا، یہ بھی اس کے نظام کا حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک عسر کے ساتھ یسر، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آج اگر ایک اندیکھی وبا کی بنا پر تقریباً ہر شخص مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار،
صحت کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا، کاروبار کے حوالے سے پریشان، روزگار کے حوالے سے پریشان۔ اب یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کے بعد قرآن کا ضابطہ ہے آسانی ہوگی۔ قرآن کا ضابطہ ہے آسانی ہوگی۔ ان پریشانیوں کو، ان تنگ دستیوں کو، ان حالات کی ناہمواریوں کو ہم عسر سے تعبیر کر لیں، اور عسر کے سبب اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں لیتا ہے، قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور اس آزمائش پر جو کوئی صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ کہ یہ آج کی آزمائش تجھے خبر دے رہی ہے کہ آنے والا کل تیرے لیے کامیابیوں کا ساتھ ہوگا۔ آج کی تنگی تجھے آسانی کا پیام دیتی ہے، آج کی پریشانی تجھے کل کی خوشی کی پیغام دینے والی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں لیں گے، اب ان میں ہر دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کہیں آسانی کی وہ نوعیت اس دنیا کے احوال سے متعلق ہے، اور کہیں وہ آسانی جنت کے حصول کے معاملے میں ہے، جنت کے ملنے پر ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ۔ اور امام بخاری کہتے ہیں یرید عینیہ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب ترین چیزیں لے کر آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اَوَّضْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةَ، تو اس کے صبر کے معاوضے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں، میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ اور وہ جو دو محبوب ترین چیزوں سے آزمانا ہے، امام بخاری کہتے ہیں وہ دو آنکھیں ہیں۔ میں دونوں آنکھوں کی روشنی دے کر اسے اندھا کر دیتا ہے، اپنے بندے کو اندھا کر دیتا ہے، نابینا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے نابینا ہونے پر صبر کرتا ہے، اپنے نابینا ہونے پر صبر کرتا ہے، تو اس کا اجر بھی جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں دکھاؤ، کیوں نہیں؟ فرمایا وہ جو سیاہ فام عورت ہے، وہ جو سیاہ فام عورت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، انی اسرع و انی اتکشف فادعوا اللہ تعالی لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے وہ دورہ پڑتا ہے تو میرا جو پردہ ہے وہ کھل جاتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، پردہ کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان شئتی صبرت ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ تعالی ان یعافیک۔ آقا نے فرمایا اگر تو پسند کرے تو تو اس حال پر صبر کر، اگر تو پسند کرے تو اس حال پر صبر کر، اور اس صبر کے نتیجے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا، اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دعا کر دوں تو دعا کر دیتا ہوں۔ اس جنتی سیاہ فام عورت نے عرض کیا، اصبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اور آگے عرض کیا، فقالت انی اتکشف فادعوا اللہ لا اتکشف فدعا لها۔ ایک کہہ دے یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں مگر میں جو بے پردہ ہو جاتی ہوں اس پر اللہ سے دعا کیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی کہ یہ عورت بے پردہ نہ ہو، بے پردہ نہ ہو، مگر وہ جو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس پر اس نے کیا کہا کہ میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، اور اس صبر کے نتیجے میں آقا نے کیا فرمایا، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی تھے، کوئی نبی تھے، اور ان کی قوم نے انہیں مارا، قوم نے مارا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے، اور وہ اپنے کپڑے سے، اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں، خون صاف کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے، بے شک وہ جانتے نہیں، بے شک وہ جانتے نہیں۔ تو ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر تکلیف اس پر صبر کرنا،
اس پر صبر کرنا اللہ کے ہاں معجور کر دیتا ہے بندے کو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، آقا نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، بیماری، غم یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے، حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیتا، اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آقا علیہ السلام شدید بخار میں مبتلا تھے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کو شدید بخار ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں مجھے شدید بخار ہے، اور اتنا بخار ہے جتنا بخار دو لوگوں کو ہوتا ہے، اتنا بخار ہے، یعنی ڈبل بخار ہے، اتنا شدید ہے کہ ڈبل بخار ہے، تو اتنا بخار ہے جتنا دو لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے پھر اجر بھی دو ہی ہے، اگر بخار دو مردوں کے، دو لوگوں کے بخار کے برابر ہے تو ان لک اجرین، تو بے شک آپ کو اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ اس پر آقا نے فرمایا اجل ذالک، ہاں اسی طرح ہے، کذالک ما من مسلم یصیب اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط الشجر ورقہ۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح ہے، اور کسی بھی مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں کفر اللہ بہا سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اس سے مٹا دیتا ہے، اس سے دور لے جاتا ہے، اور اس کے بعد وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط الشجر ورقہ، اور اس کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آقا نے سامنے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سونار ہے نا، سونار، وہ ملاوٹ شدہ سونا لیتا ہے، اور جب اس سونے کو خالص سونا بنانا چاہتا ہے، خالص سونا بنانا چاہتا ہے
تو اسے کٹھالی میں ڈالتا ہے، اوپر نوشادر وغیرہ ڈالا اور پھر پٹی میں ڈالتا ہے، پھر آگ کی پٹی میں ڈالتا ہے اور اسے خوب آگ میں پکاتا ہے یہاں تک کہ وہ سونا سارے کا سارا پگھل جاتا ہے، وہ سونا پگھل جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ خالص سونے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، سونے کو کندر بناتا ہے، اور دوسری طرف وہی سونا جو پہلے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے اسے سونے کی ڈلی میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر جتنے بھی زیورات اسے بنانے ہوتے ہیں اسی سونے کو کوٹ کر اس کی شکل دیتا ہے، اسی کی پھر چھلائی کرتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی خوبرو کے ماتھے کا جمر بنے، کسی کے کانوں کی بالی یا کانٹا بنے، کسی کے ہاتھوں میں پلنے کے لیے وہ چوڑیاں بنے۔ یہ سارا کام سونے کے ساتھ کس لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونا پہلے خالص نہ تھا، سونا پہلے خالص نہ تھا، ملاوٹ شدہ تھا، وہ اسے خالص بناتا ہے، کٹھالی میں ڈالتا ہے، پھر بٹی میں رکھتا ہے، بٹی اسے پگھلاتی ہے، بٹی اسے پگھلاتی ہے، سونا تانبا جدا کرتی ہے، وہ سونے سے کندن خالص سونا بنتا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزار کر وہ کسی کے ماتھے کا چوبا۔ علی ھذا القیاس آ کر فرمایا میں یرد اللہ بہ خیرا یصبرہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اسے گویا مصائب و آلام کی بھٹی سے گزارتا ہے، مصائب و آلام کی مشکلات کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ نتیجہ کیا؟ ایک تو گناہ جھڑ گئے، گناہ جھڑ گئے، اس نے ہر حال میں صبر کیا، صبر کے اجر میں اللہ کی معیت مل گئی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت مل گئی، اللہ کا ساتھ مل گیا، اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہو گیا، پریشانی کٹ گئی، آسانی آ گئی، وہ بندہ ایک حال میں مشکل اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، حال تبدیل ہوتا ہے، خوشحالی مل جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، کشادگی مل جاتی ہے، وسعت مل جاتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اور شکر کرنے والے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں، میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے مشکل اور پریشانی اس انتہا کو بڑھ جاتی ہے کہ بندہ ان آزمائش در آزمائش مراحل پر اس نوبت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے اس سے تو بہتر ہے موت آ جائے۔ ایسا ہے نا، بیماری آئی اس پر کہہ دیا، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئی، وہ لمبی ہو گئی،
برداشت سے معاملات باہر ہو گئے تو پھر وہ کہنے والا ہو جاتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ فإن کان لا بد فاعلا فلیقل اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کے آنے پر ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، ہرگز یہ نہ کہے کہ کاش ایسا ہونے سے پہلے مجھے موت ہی آ جاتی، جن حالات سے گزر رہا ہوں اس سے تو بہتر ہے موت ہی آ جائے۔ آقا نے فرمایا کبھی تم ایسی خواہش نہ کرو، کبھی ایسی تمنا نہ کرو، تو کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی میں خیر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے اس وقت موت عطا کرنا جب میرے لیے موت کے آنے میں خیر، موت کے آنے میں بھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ادا کی۔ اللہ اکبر۔ مشکلات و پریشانیاں آتی ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے حالات کو بیان کیا، ان کے احوال کو بیان کیا۔ آقا علیہ السلام حضرت خباب بن ارت وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کفار کی طرف سے جو ہم پر ظلم و ستم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، وہ ہمیں جو تکالیف دیتے تھے، ہم نے اس کی شکایت کی، اور اس وقت آقا علیہ السلام اپنی چادر مبارک کا تکیہ بنا کے کعبۃ اللہ کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے سامنے لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہم نے عرض کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، آپ ہمارے حق میں دعا نہیں فرماتے۔ حالات عرض کیے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا جاتا، انہیں گڑھا کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر ان پر آرا لا کر سر پہ رکھ کے درمیان سے چیر دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور بعض پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی جو گوشت اور ہڈیوں تک پہنچ جاتی، لیکن اس کے باوجود آقا نے فرمایا وہ دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے، دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ پھر آقا نے عرض کیا، آقا نے فرمایا واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا، اس دین کو مکمل فرمائے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ آقا نے فرمایا اللہ اس دین کو مکمل فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سوار حضر موت سے، صنعاء سے حضر موت کی طرف سفر کرے گا اور
اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ڈاکو پڑ جائے، کوئی چور پڑ جائے، کوئی جو بدماش اسے لوٹ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا دین مکمل کرے گا یہاں تک کہ ثنا سے حضر موت تک کوئی تنہا مسافر جائے گا تو سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھیڑیا ہے وہ اپنی بکریوں پر نگرانی کرے گا، بھیڑیا بکریوں پر نگرانی کرے گا، ان کی چیر پھاڑ نہیں کرے گا۔ اب اس میں اشارے دو طرح کے ہیں کہ جب دین حق کا نظام کاملا نافذ ہو جائے گا تو پھر قوم اس طرح پرامن ہوگی، ہر شخص اپنے کیے کا خود کو جواب دہ سمجھے گا، کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرے گا، وہ جانتا ہوگا اگر سرمن ان کا شکار کیا تو حاکم وقت مجھے پکڑ لے گا۔ تو یہ ایک اشارہ بھی مل گیا، مگر جو چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وہ کیا کہ پہلی قوموں پر اس طرح مظالم کیے جاتے تھے، ایسے ظلم ڈھائے جاتے تھے کہ آروں سے چیر دیا جائے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا جائے، اس کے باوجود وہ صبر کرتے تھے، اس کے باوجود وہ صبر کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی بڑی کرتے ہو، مصیبت آئی، مشکل آئی، کوئی ایسے حالات بنے تو پھر شکوہ شکایت پہلے اور صبر کا معاملہ بعد۔ آخری حدیث پاک اسے امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہیں، کہتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، یعنی اس نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کی پکڑ دنیا میں ہی کر دی، دنیا میں اس کی سزا ملتی۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ نہیں کرتا، خیر کا ارادہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ کا عقاب، اس کے گناہ کی سزا اسے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، گویا اس کی رسی کو تراش کر دیتا ہے کہ اب وہ ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، قتل و غارت کری کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، تو دیکھیں کہاں تک جاتا ہے، اس کی پکڑ نہیں فرماتا۔ تو جس کی خیر چاہی دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا دے دی، دنیا میں اس کے گناہ کی سزا دے دی، اور جس کے لیے خیر کا ارادہ نہیں کیا اس کی سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ پھر آقا نے فرمایا اِنَّا عِظَمَ الْجَزَاءِ مَا عِظَمَ الْبَلَاءِ، بے شک زیادہ ثواب بڑی مصیبتوں پر ہے، اجر زیادہ چاہیے تو زیادہ اجر کے لیے مصیبت بھی بڑی جھیلنا ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے
تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اسے مشکل میں مبتلا کرتا ہے، اسے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ فمن رضی لہ فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ آقا نے فرمایا اور جو کوئی پھر اس مشکل پر اور اس مصیبت پر اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ بندہ اللہ سے راضی، اللہ اپنے بندے سے راضی، اور جو شخص اس سے ناخوش ہوتا ہے، مصیبت رنج تکلیف کے آنے پر ناخوش ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، آزمائشوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا اللہ کی طرف سے، آزمائش پر صبر اللہ کی معیت کا سبب، آزمائش پر صبر جزا کے اچھا ہونے کا سبب، آزمائش جتنی کڑی، جتنی شدید اور جتنی بڑی، اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی بڑا اجر بھی ملتا ہے، اتنا بڑا صلہ بھی ملتا ہے، اتنی بڑی جزا بھی ملتی ہے، مگر شرط یہ ہے اللہ کی آزمائش پر صبر قائم رکھیں، اس کی رضا پر راضی رہیں، اور یہ جان لیں اللہ نے آزمائش ڈالی ہے تو ٹالے گا بھی وہی، ٹالے گا بھی وہی۔ اور ساتھ یہ جان لیں جس پر آج ساری گفتگو چلی کہ اگر آزمائش آئی ہے تو اس آزمائش کے پیچھے اللہ کی وہ محبت کار فرما ہے، اللہ کی وہ محبت کار فرما ہے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ بھلائی چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں آزمائش پہ ڈالا تو گویا اپنی محبت کے لیے ہمیں چن لیا، اپنی محبت کے لیے ہمیں منتخب کر لیا۔ اور اگر ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو کیا یہ چھوٹی موٹی آزمائش کا آنا کسی طرح گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں، یہ منافع ہی منافع کا سودا ہے، منافع ہی منافع کا سودا ہے۔ سو پریشانی پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اللہ کی بندگی کو زیادہ استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھیں، اور یہ یقین رکھیں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد خوشحالی ہے، ہر مصیبت کے بعد اس مصیبت سے رہائی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سنت